اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شک کوئی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے سازگار ہیں۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام ہے زاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک سٹوری لائن۔ آج کا ایک خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے اور اپنی خوبصورت رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام ثابت تھا، جو اپنے متقی اور پرہیزگار ہونے کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ سے مکہ کی طرف ایک قافلہ روانہ ہو رہا تھا، تو ثابت نے حضرت عمر سے گزارش کی کہ مجھے بھی سالار قافلہ کے ہمراہ بھیج دیں۔ آپ نے ثابت کی اس فرمائش پر عمل کیا اور اسے اس سالار کے سپرد کر دیا اور اسے کہا کہ اسے باحفاظت وہاں تک پہنچا دو جہاں پر اس کی منزل ہے۔ ثابت ایک بہت ہی خوبصورت اور وجیحہ شکل کا نوجوان تھا، اور ثابت کی عبادت گزاری کی وجہ سے تمام قافلہ اس کی بہت عزت و احترام کرتا تھا۔ ثابت کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر قافلہ کی ایک نوجوان عورت ثابت پر عاشق ہو گئی۔ چلتے چلتے قافلے نے رات کو ایک مقام پر قیام کیا۔ یہ خوبصورت عورت رات کی تاریکی میں آپ کے خیمہ کے اندر گھس گئی۔ اس طرح سے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کسی طرح اس کی طرف مائل ہو جائیں، لیکن ثابت ایک عبادت گزار اور متقی پرہیزگار شخص تھا۔ اس نے ذرا بھر بھی توجہ نہ دی۔ آخر کار اس عورت نے ثابت کو مزید متوجہ کرنے کے لیے نیم برہنہ لباس پہن لیا، یہاں تک کہ طرح طرح کی ایسی حرکات و سکنات کی کہ جس سے ثابت اس عورت کی طرف مائل ہو جائے، لیکن آپ ذرا بھر بھی اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ یہ عورت آخرکار تنگ ہو کر یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں تجھے ایسے الزام میں گرفتار کراؤں گی جس کی شرمندگی تیرے دامن کو سیاہ کر دے گی۔ آپ نے اس عورت کی باتوں کی طرف ذرا بھی توجہ نہ دی اور نہ ہی خوف زدہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا بڑا عادل ہے، وہی مجھے اس ذلت سے نجات دلائے گا۔ یہاں تک کہ غلبہ شہوت کی وجہ سے اس عورت نے اپنی مراد ایک غلام سے پوری کی اور وہ اس غلام سے حاملہ ہو گئی۔ جب اسے اپنے اس حمل کا علم ہوا تو اس عورت نے ثابت کو رسوا کرنے کے لیے یہ حمل اس کے سر تھوپنے کی منصوبہ بندی بنا لی۔ ایک رات ثابت کو سوتا پا کر اس عورت نے اپنے زیورات کا ڈبہ اس کے سامان میں رکھوا دیا اور دوسرے ہی لمحے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرا زیورات کا ڈبہ چوری ہو گیا ہے۔ جب سالار قافلہ نے سنا تو تمام قافلے والوں کی تلاشی لی گئی، مگر کسی کے پاس زیورات برآمد نہ ہوئے۔ اس عورت نے اپنا شک ثابت پر ظاہر کیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں اب اس راز کو کھولتی ہوں کہ اس شخص نے فلاں رات کو میرے خیمے میں گھس کر میرے ساتھ زبردستی زنا کیا۔ میں نے شور مچانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس شخص نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ میں جان کے خوف سے خاموش رہی۔ اس رات اس نے مجھ سے زنا کیا، جس کی نشانی اور جس کا ثبوت یہ میرا حمل ہے، اور میرا شک ہے کہ یہی میرے زیورات کا ڈبہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ سالار قافلہ پریشان ہوا، کیونکہ وہ ثابت کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ شخص بہت نیک ہے، حتیٰ کہ سالار قافلہ ثابت کی تلاشی لینے کے لیے مجبور ہوئے۔ جب تلاشی لی گئی تو اس کے سامان سے عورت کا زیورات کا ڈبہ برآمد ہوا، جس کی وجہ سے اہل قافلہ اور سالار قافلہ کا شک یقین میں بدل گیا۔ حقیقت سب کے سامنے تھی۔ سالار قافلہ نے اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔
حضرت عمر نے تمام قافلے والوں سے گواہی طلب کی۔ سب نے ایک جاں ہو کر کہا کہ جی ہاں، ڈبہ انہی کے سامان سے برآمد ہوا ہے۔ حضرت عمر نے تمام واقعات کی تصدیق کرنے کے بعد ثابت کو چوری اور زنا کے جرم میں سنسار کرنے کا حکم دیا۔ اس کی خبر مکہ تا مدینہ تک پھیل گئی۔ جو بھی سنتا وہ حیران رہ جاتا کہ ثابت تو ایسا شخص نہیں تھا۔ بات چلتے چلتے جب جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو روانہ کیا اور فرمایا ابھی انہیں سزا نہ دی جائے، میں ابھی آتا ہوں کچھ دیر بعد۔ آپ دارالشرح پہنچ گئے۔ آپ نے اس عورت کو طلب کیا۔ عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھے جانتی ہو؟ میرا نام کیا ہے؟ مجھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ سچ سچ بتاؤ یہ حمل کس کا ہے؟ اس عورت نے عرض کی یا امیر المومنین، ثابت پر جرم ثابت ہو چکا ہے، تمام قافلہ کے افراد گواہ ہیں۔ جب دیکھا کہ عورت کسی طرح بھی سچ نہیں بولنا چاہتی تو آپ نے امام حسن علیہ السلام کو بھیجا کہ گھر جاؤ اور فلاں مقام پر وہ نیم آسا اور پلاس کا ٹکڑا لے آؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے یہ چیزیں حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیں۔ آپ نے ایک پردہ میں عورت کو لٹا کر نیم آسا اور کپڑا اس کے پیٹ پر رکھا، اسماء حسنہ میں سے ایک اسم خاص پڑھا اور آپ نے فرمایا اے پیٹ کے بچے، جو کچھ سچ ہے وہ بیان کر با حکم خدا۔ بچہ با حکم خدا بلند آواز سے کہنے لگا بے شک خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء ہیں، مرتضیٰ علی حضرت مصطفیٰ کے وصی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ نہیں پوچھا بلکہ تم یہ بتاؤ کہ تم کس کے نطفے سے ہو اور یہ زیورات کا ڈبہ ثابت کے سامان میں کیسے پہنچا؟ بچہ شکم مادر سے عرض کرنے لگا یا امیر المومنین، اس عورت نے جو میری ماں بننے والی ہے، اس نے اپنے آپ کو ثابت کے سامنے کئی مرتبہ پیش کیا، مگر وہ نیک شخص ذرا بر بھی مائل نہ ہوا، اور اس عورت نے اپنی خواہش ایک غلام سے پوری کی اور میں اس غلام کا نطفہ ہوں، اور زیورات کا ڈبہ اس عورت نے ثابت پر چوری کا الزام لگانے کے لیے فلاں رات کو فلاں وقت اس کے سامان میں رکھوا دیا تھا۔ تمام خلقت جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سالار قافلہ بھی تھے اس معاوضے کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حقیقت کھل جانے کے بعد اس عورت نے بھی سب کے سامنے اپنے گناہ اور ثابت پر الزام لگانے کا اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد اس عورت کو اس کے گناہ کی سزا دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے حضرت علی سے کہا کہ یہ نیم آسا اور پلاس کیا چیز ہے؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ایک دن کا ذکر ہے کہ میں اسی مسجد میں بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ثابت آئے جو اس وقت بہت کم عمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بڑی لطف و مہربانی سے پیش آئے۔ آپ اس وقت ثابت کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے اس نیک پر فلاں دور میں چوری اور زنا کی تہمت لگائی جائے گی اور اسے سنسار کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کی خلاصی کی کیا تدبیر ہے؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لکڑی اور گری کا ٹکڑا دے کر مجھے فرمایا جب اس قسم کا واقعہ درپیش آئے تو اس کو عورت کے پیٹ پر رکھ دینا، اور رحم میں جو نطفہ ہوگا وہ خود بخود کلام کرے گا اور سب کچھ سچ بتا دے گا۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔